ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. وہاں تک یہ مشتمل ہے. سورۃ النور کل بھی اس کے بارے میں شروع کے دو بڑے اہم رکوع بیان ہوئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حدود کو بیان فرمایا، حد زنا اور حد قذف کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا. اس کے بعد سورۃ النور کے اگلے رکوع میں ہی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اللہ تعالیٰ نے استئذان کے طریقے کو بیان فرمایا. استئذان مطلب اجازت لینا، کہ جب انسان کسی دوسرے کے گھر میں جائے تو یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جا کے کسی اور کے گھر میں داخل ہو جاؤ، نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. چار دیواری ہے گھر کی، اس کے اندر اگلے کی عزت کا خیال رکھا جائے. تو آپ جب کسی کے دروازے پہ جائیں، کسی کے گھر جائیں، تو پہلے اجازت طلب کریں. اجازت کے ہر زمانے میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ جا کے اس بندے کو آواز دے دیں، یا دوسرے آپ دروازہ بجا دیں. آج کل یہ ہے کہ آپ جا کے بیل بجا دیں، بیل بجائیں، اجازت لیں، جی میں فلاں آدمی ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں، آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا. اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فون پہ کیا کر لیں، اجازت لیں. تو جو بھی عرف کے لحاظ سے اجازت کے طریقے ہیں، آپ اس طریقے سے اجازت طلب کریں. اگر اجازت مل جائے ٹھیک ہے، آپ داخل ہو جائیں، گھر میں آ جائیں. اور اگر اجازت نہیں ملتی یا دروازہ نہیں کھلتا تو اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، واپسی چلے جائیں. اور اس میں بھی اگلے کے سکون کا، اگلے کی راحت کا خیال رکھا جائے کہ آپ کس وقت اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کس وقت اس کے گھر میں جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ رات کو 3 بجے جا کے جی بیل بجا دی، بھئی آدھی رات ہے، اس ٹائم کون سی آفت آ گئی، یا اس کے آرام کا وقت ہے، اس ٹائم جا کے آپ نے اس کو تنگ کر دیا، ڈسٹرب کر دیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہاں دیکھیں، جو عام لوگوں میں ملاقات کا وقت ہے، ہر آدمی کے لحاظ سے مختلف وقت ہے. کہیں عصر کے بعد کا وقت زیادہ مناسب ہے، کہیں مغرب کے بعد، کہیں جو ہے دوپہر کا وقت. تو ہر بندے کے لحاظ سے آپ اس سے پہلے اجازت، اور آج کل سہولت ہے کہ آپ فون پہ کیا کر لیں، پہلے اجازت لے لیں، بھئی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وقت بتا دیں. تو جیسے اجازت ملے تو انسان وہاں پہ کیا ہو جائے، حاضر ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی کیا کر لو، اجازت طلب کرو. اجازت یعنی گھر والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بتا دیا جائے کہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، آواز سے بتا دیا جائے، باہر سے زور سے سلام کر لیا، یا آپ کی پاؤں کی آہٹ سے گھر والوں کا اندازہ ہو جائے. کیونکہ گھر میں آپ کی والدہ بھی ہیں، گھر میں آپ کی بہن بھی ہیں، گھر میں آپ کے دیگر لوگ بھی ہیں. تو وہاں اگر اچانک اس طریقے سے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حالت میں ہو کہ جس میں دیکھنا مناسب نہ ہو، تو انسان کی نظر پڑ جائے. ہاں گھر میں اگر آپ کی صرف اہلیہ ہیں اور کوئی نہیں رہتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر جیسے بھی آپ داخل ہونا چاہیں کیا اسے داخل. تو ہر جگہ شریعت نے طریقے بتائے. اور پھر آگے چل کے شریعت نے بچوں کو بھی سکھلانے کو کہا کہ بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو بچوں کو 3 اوقات جو ہیں ان میں ان سے کہو اجازت لے کے. ویسے تو بچے گھر میں آتے جاتے ہیں، کمرے میں آتے جاتے ہیں، لیکن ان سے کہیں کہ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور اسی طریقے سے دوپہر جو قیلولے کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ سکون سے آرام فرما رہا ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بچوں کو بھی سکھاؤ کہ وہ آئیں تو لاک کر کے آئیں، اجازت لے کے آئیں، بچوں کو بھی آداب سکھائیں. تو ہماری شریعت نے ہمیں بڑے اچھے آداب، بڑے اچھے اطوار، بڑے اچھے طریقے سکھائے. اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی بڑے سکون سے کیا ہو سکتی ہے، گزر سکتی ہے. تو یہ سورۃ النور میں یہ بڑے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو. کہ آپ بھلے کسی کے گھر میں گئے ہو نہیں گئے ہو، عام زندگی میں بھی مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کو کیا رکھیں، نیچا رکھیں، تاکہ کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑے مردوں کی، انسان گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور نظروں کی حفاظت رکھے گا تو انسان باقی گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. کیونکہ باقی سارے گناہ ان کی ابتدائی کہاں سے ہوتی ہے، نظر سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نظروں کو کیا رکھیں؟ نیچے رکھیں. اسی طرح وکل المؤمنات یغضن من ابصارہم، مومنات کو بھی خطاب ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو کیا کریں؟ نیچے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے کیا کی ہیں؟ بیان فرمائی ہیں. تو ان کو تفصیل سے پڑھنا بھی چاہیے. اس کے بعد پھر آگے چل کے سورۃ الفرقان ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تدریجاً نازل کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ مشرکین یہودی ان کو اعتراض تھا کہ بھئی پچھلی کتابیں تو ایک ساتھ نازل ہوئیں، تورات ایک ساتھ نازل ہوئی، انجیل ایک ساتھ نازل ہوئی، تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں نہیں نازل فرمایا؟ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا تاکہ آہستہ آہستہ یہ احکام تدریجاً لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے. جس طریقے سے جب لوگوں کو ضرورت پڑی اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ اس کے مطابق آیت نازل فرما دی. تو اس سے زیادہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک ساتھ ہی سارے احکام کیا کر دیے جائیں؟ دے دیے جائیں. بھائی جب پردے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام نازل فرما دیے. اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں تھیں جو تدریجاً چھڑوانی تھیں، جس طرح شراب کے بارے میں 4 دفعہ تدریجی احکام الگ الگ آئے کہ پہلے ناپسند کہا گیا، پھر اس سے لوگوں کو روکا گیا، پھر اس کے بعد نماز کی حالت میں روکا گیا، پھر اس کے بعد اعلان کیا کر دیا گیا کہ اب ہر لحاظ سے شراب کیا ہے؟ حرام. تو آہستہ آہستہ گناہوں کو کیا کیا گیا؟ چھڑوایا گیا. اور بھی تدریجاً احکامات کے بہت سارے فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں کیا کیے ہیں؟ بیان کرا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے بعد آپ دیکھیں اگلی جو سورۃ الفرقان کے بعد اگلی جو صورت ہے سورۃ الشعراء، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند احکامات یا چند آپ نشانیاں کہہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے خاص بندوں کے لیے، جس کو وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یعنی رحمان کے بندے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات کیا ہونی چاہیے؟ پائی جائیں. وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر نرم مزاجی سے چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے، غرور سے نہیں چلتے، بلکہ عاجزی سے چلتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی کیا ہے؟ نشانی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب کوئی جاہل ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی جاہل ان کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، تو یہ جاہل سے کنارہ کش ہو کے اس کو سلام کرتے ہوئے کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں. تو عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ وہ بلا وجہ فضول باتوں میں نہیں الجھتے، بلا وجہ فضول بحثوں میں نہیں الجھتے. جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھ لینا، جہاں 2-4 بندے اکٹھے ہو گئے، کسی کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں، سیاست کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں، فلاں لیڈر کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں، فلاں امام کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں. یعنی ہماری آپس کی جہاں بھی آپ گفتگو دیکھ لیں وہ دوسروں کے متعلق. تو شریعت نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ اپنے کام سے کام رکھو. دوسروں کی باتوں میں پڑھنا، غیبت میں پڑھنا، ان کے پیچھے لگ جانا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے کہ جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو سلام کریں اور وہاں سے کیا ہو جائیں؟ کنارہ کش ہو کے نکل جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرمائی ہے رحمان کے بندوں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اگلی نشانی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہ رات کو سجدے اور رکوع میں پڑے رہتے ہیں. آج کل ویسے ہی رمضان کا زمانہ ہے تو آدمی تراویح پڑھتا ہے، تراویح کے بعد باقی ذکر و اذکار کرتا ہے، تھوڑے نوافل کا بھی کیا کر لیا جائے؟ تمام کر لیا جائے. صبح تھوڑا سحری سے جلدی اٹھ جائیں اور انسان تہجد کا اہتمام کر لیں. عام دنوں میں تو بعض اوقات مشکل، ویسے تو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں میں بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، رمضان میں تو ہر بندہ اٹھا ہوا ہوتا ہے. جب اٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ سحری سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اس آرام سے آپ نوافل ادا کریں تہجد کے، اس کے بعد سحری کریں اور آرام سے اس فضیلت کو بھی انسان کیا کر لے گا؟ حاصل کر لے گا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. جہنم کے عذاب سے عباد الرحمن کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، کہ جب خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنا یہ تو مسلمان کی صفت ہے، انسان کی صفت ہے، خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں بھی جیسے، لیکن جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے.
ایک تو بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، خرچ کرتے، لیکن خرچ کرنے میں بھی یہ نہیں ہے کہ اسراف حد سے زیادہ کیا کیا جائے، تجاوز کیا جائے کہ آپ نے سارا مال ایک ہی بندے کو دے دیا، صحیح ہے، اس کے کام کا بھی نہیں، آپ بھی سارے کیا ہو جائیں، ہاں طریقے سے اعتدال کے ساتھ، بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے اعتدال کے ساتھ، گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے اعتدال کے ساتھ، ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے اعتدال کے ساتھ، غریبوں میں خرچ کرنا ہے اعتدال کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو ایک ہی بندے کو سارا اٹھا کے دے دیا، وہ سارا ضائع ہو گیا مال، اس نے بھی نہیں کھایا، آپ نے ایک دیگ بریانی بنائی اور ایک بندے کو ساری دیگ کیا کر دے، اٹھا کے دے دی، وہ بیچارہ کیا کرے گا اتنی دیگ کو، یا تو ضائع ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی۔ ہاں وہ ایک دیگ جو ہے 30-40 بندوں کو کھا سکتے ہیں، تو 30-40 بندے آرام سے کیا کر لیں۔ تو طریقے سے ہر چیز انسان، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے۔ تو یہ سورۃ الفرقان جو ہے اس میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، یہ آپ پورا رکوع پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی کہ اللہ کے بندے جو ہے وہ ان طرح کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو ان صفات کو پڑھنا بھی چاہیے، اپنی زندگی میں اپنانا بھی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء میں تقریباً 7-8 انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا الگ الگ رکوع میں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام تذکرہ ہوا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، کہ الگ الگ رکوع میں ان تمام انبیاء کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے کیسے اپنے امت کو دعوت دی اور ان کی امت نے کیسے ان کو کیا کیا، جھٹلایا۔ جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ کیا کیا، یہ عذاب نازل کیا۔ تو کافی 7-8 انبیاء علیہ السلام کا الگ الگ رکوع میں سورۃ الشعراء میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، جو ہمارے لیے بھی باعث نصیحت ہے کہ اگر تم اپنے نبی کی باتوں کو مانو گے تو تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنی نبی کی بات کو نہیں مانا تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو پرانی ان قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ اور بالکل سورۃ الشعراء کے آخر میں شعراء شاعر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شاعر ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ اکثر شاعر جو ہیں، شعر و شاعری اگر تو وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، پھر تو بہت اچھی، یا واقعی کوئی نصیحت والی ہے پھر تو اچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر شاعر جو ہیں وہ کیا ہیں، غفلت میں پڑے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جو ہیں وہ غلط چیز کی کیا کرتے ہیں، زیادہ عام طور پہ دیکھیں آپ شعراء کو دیکھ لیں کہ شاعری میں اپنی محبوبہ کا تذکرہ ہے، خیالی ساری چیزیں، خیالی تمہیدیں ہیں، خیالی ساری چیزیں، تو اکثر شاعروں، حالانکہ شاعری دیکھا جائے بڑے دماغ کی چیزیں، ہر بندہ شعر نہیں بنا سکتا، اور بنانے کی دور کی بات ہے، دوسرے کا شعر ہے آپ پڑھو گے، آپ اس میں بھی کیا کر جاؤ گے، گڑبڑ کر جاؤ گے کہ کس طرز سے، کس طریقے سے اس نے یہ اشعار کیا کیے ہیں، کس طرز پہ اس کو کیا کیا ہے، اس کو بنایا گیا، اس کا وزن کیا ہے، اس کا قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے۔ تو شاعر بڑے ذہانت والا شعر کام، لیکن اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اکثر جو شاعر ہیں وہ غلط چیزوں میں کیا ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ یہی شاعری اگر اللہ تعالیٰ کے مقصد میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کی حمد میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، قرآن مجید کی تعریف، ان چیزوں میں اگر اس شاعری کو لایا جائے تو پھر یہ شاعری بھی کیا ہے، بڑی حکمت والی چیز ہے، بڑی بہترین چیز۔ تو یہ آج ہمارا 1.25 سپارہ جو تھا وہ 18واں پارے کے نصف سے لے کے، جہاں سورۃ النور کا تیسرا رکوع ہے، وہاں سے لے کے 19ویں پارے کے تیسرے پاؤ کے اختتام تک، جہاں سورۃ الشعراء ختم ہو رہی ہے، وہاں تک تذکرہ اس کا مختصر سا تعارف تھا، جس میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمایا، اس کے بعد سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمایا، اور اس کے بعد سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کافی ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ اشارتاً آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں آ گئیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو تفصیل سے ان کا مطالعہ کیا جائے، اور قرآن جو ہمیں سبق دے رہا ہے اس سبق کو سمجھا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔